بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی سوچا اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے تو ہمیں کیا نصیحت فرماتے؟ کیا ہمیں دنیا کی فانی رنگینیوں میں کھو جانے دیتے؟ نہیں، انہوں نے 1400 سال پہلے جو فرمایا وہ آج بھی ویسا ہی سچا، زندہ اور رہنما ہے جیسے اس دن تھا جب فرمایا گیا۔ یہ ہیں احادیث نبویہ، وہ خزانہ جو صرف علم نہیں، ایمان ہے، عمل ہے، نجات کا رستہ ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے الفاظ سے اپنی زندگیوں کو سنواریں، کیونکہ ہر حدیث ایک چراغ ہے جو اندھیرے میں جلتا ہے اور سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کے متعلق پوچھا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے سجدے کیا کرو، تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے وہ اس کے بدلے میں تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور ایک گناہ معاف کر دے گا۔ یہ حدیث مبارکہ گناہوں کے مٹنے کا زبردست نسخہ بیان کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کثرت سجدہ ہے، یعنی بار بار اللہ کے حضور جھکنا، یعنی کثرت سے نوافل پڑھنا۔ ہر سجدے پر 2 انعامات ہیں، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اور نوازش کا بے مثال مظاہرہ ہے۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہی قرب بندے کو بلندی دیتا ہے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں، تہجد اور سجدے کرنے کی عادت بنائیں، کیونکہ ہر سجدہ آپ کو اللہ کے قریب، جنت کے قریب اور گناہوں سے دور لے جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باجماعت نماز فرض کی ادائیگی کے لیے چل کر جاتا ہے اس کا یہ عمل حج کی طرح ہے، اور جو نفلی نماز کے لیے چل کر جائے اس کا یہ عمل کامل عمرے کی مثل ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت اور اس کے عظیم اجر کو واضح کرتی ہے کہ جو شخص باجماعت نماز فرض کے لیے مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حج جیسا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نماز کی نیت اور اخلاص کے ساتھ ہر قدم اللہ کے ہاں کتنا قیمتی ہے، اور جو شخص صرف نفل نماز کے لیے مسجد آتا ہے اسے کامل عمرے جیسا اجر ملتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دین اسلام میں چھوٹے اعمال پر بھی اخلاص کے ساتھ کرنے پر بے حد عظیم انعامات ملتے ہیں۔ لہٰذا مسجد کا رستہ اپنانا اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ ہر بار مسجد جانا گویا حج عمرے کا سفر ہے، مگر بغیر خرچ اور مشقت کے، صرف نیت، محبت اور اخلاص کے ساتھ۔